اللہ وبرکاتہ. بڑے الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اتنے سارے ائمہ کرام اور اتنے سارے مؤذنین ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں تو ہمارے دل میں کیا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کو ہم اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے. ہمارے محترم مولانا خیر الدین صوفی صاحب ہم سب کے شکریہ کے قابل ہیں، لائق ہیں کہ انہوں نے کئی گل یہاں ایک گلدستے میں سمو دیے ہیں. آپ تمام کون ہیں؟ امام وہ ہے جس کو قوم اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پورے منصوبے کے ساتھ سب کے بیچ میں اور سب کے آگے رکھتے ہیں. آپ نماز جیسے فریضے کے وقت میں سب کے سامنے ہیں تو خدا کی قسم ان کو نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں پیچھے نہیں رکھ سکتا. اور اگر کوئی نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں اپنے امام کو اپنے پیچھے تصور کرتا ہے تو میری نگاہ میں وہ مجرم ہے. آپ کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بہت خدمات ہے. عموماً معاشرے میں مؤذن کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، حقیر جانا جاتا ہے. جس مؤذن کے بارے میں نبی نے یہ بشارت دی ہو کہ قیامت کے دن اس کی گردن سب سے زیادہ لمبی ہوگی، اس شخص کو کوئی حقیر اور قصیر سمجھے گا. وہ قصیر اور حقیر اور فقیر ہے، لیکن مؤذن اللہ کی نگاہ میں معزز ہے. آپ بہت اونچے والے مرتبے والے ہیں. دنیا آپ کی حقیقت کو نہیں سمجھتی، چھوڑ دیجیے ان کو. اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے. آپ کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے اور آپ مسجد امامہ نہیں ہیں. لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ مسجد کے امام مسجد تھوڑی اقتدا کرتی ہے. آپ مسجد کے امام نہیں ہیں. قرآن مجید میں احادیث میں للمسجد امامہ کا لفظ نہیں ہے، للناس امامہ. آپ پورے لوگوں کے امام ہیں. للناس امام ہیں، آپ پورے لوگوں کے امام ہیں. آپ اگر کسی محلے میں امامت کر رہے ہیں، 5-6 آدمی جو نماز پڑھتے ہیں مسلم، ان کے آپ امام نہیں ہیں. آپ صرف جو ہے جمعے کی نماز میں آنے والوں کے امام نہیں ہیں. آپ فاسق و فاجر جو محلے میں اس کے بھی آپ امام ہیں. آپ شرابی کے بھی امام ہیں. آپ بے نمازی کے بھی امام ہیں. فرق یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنانے کی ذمہ داری آپ کی اور ہماری ہے. آپ معاشرے کا حصہ بن جائیے، معاشرے کی ضرورت بن جائیے، سماج کی ضرورت بن جائیے. نبی کی سیرت کے مطابق امامت کیجیے. پیغمبر نے امامت ایسی فرمائی کہ مسجد میں امامت فرمائی اور اس مارکیٹ میں جا کر اس ڈھیر پر اپنا ہاتھ ڈالا جس ڈھیر کے بارے میں پیغمبر کو خدشہ تھا کہ اس میں کچھ دھوکہ ہے. آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا اور اندر دیکھا کہ تر ہے باہر خشک ہے. سرکار نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ کی بھی ذمہ داری ہے. امام کے سامنے کوئی ڈنڈی مار رہا ہے، اس کو حق نہیں ہے کہ امام کے سامنے ڈنڈی مارے اور اس کو ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ امام کے سامنے ڈنڈی مارے. آج تو مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب ہی کو کہتا ہے آپ کو کیا دھوکہ دینا، آپ کے سامنے کیا بولنا، اور مولانا صاحب ہی کو جو ہے پھسلا کر انہی کو دھوکہ دیتا ہے. آپ امام ہیں. آپ کی فراست، آپ کی ذہانت، آپ کی عقل مندی، آپ کا منصب، آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے. سمجھنے والی شخصیت نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. مدن کی گہرائی سے محترم خیر الدین صوفی صاحب جو آج آواز اٹھاتے ہیں آپ تمام کے لیے اور ہم تمام کے حق کے لیے، میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.